بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو میں دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور ان کا ضمیر یہ کبھی نہیں مانے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ پاکستان کی جانب سے دو ٹوک اعلان، اور ابھی بھی خبر یہ آئی ہے کہ سعودی عرب نے بھی دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، یوں ہی جو مرضی کرتا رہے۔ کتنی بڑی یہ پیش رفت ہے، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر وزیر اعظم عمران خان سے جڑی سیاسی بات، جس میں انہوں نے عثمان بزدار کی ایک بار پھر کھل کر حمایت کی اور یہ کہا کہ ان کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ساتھ ہی جہانگیر ترین کے حوالے سے جو کچھ کہا اس پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے فیک نیوز کا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ پر۔ بڑھنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اسرائیل کے حوالے سے جو نقطہ نظر تھا وہ سن لیں، پھر اس کے اوپر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، اور یہ صاحب جو دو ٹوک انداز میں بات کی، اس سے تو مجھے دو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو فارن پالیسی انہوں نے کہا کہ اپنی ہے، سعودی عرب کے اپنے معاملات ہیں، یو اے کے اپنے معاملات ہیں، باقی خطے کے ملکوں کے اپنے معاملات ہیں۔ تو اس میں تو ایک سوال ہی ابھرتا ہے کہ جو امت کا تصور تھا اس کو تو ہم ختم سمجھے نا، امت مسلمہ عوام کی سطح پر تو ہم سمجھ سکتے ہیں، تحریکوں کی سطح پہ سمجھ سکتے ہیں، حکومتوں کی سطح پہ OIC کا بھی کوئی فائدہ نہیں، امت کی جو بات کرتے ہیں وہ بھی گئی۔ عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ OIC کے بارے میں بات سارے کرتے ہیں، OIC کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے کوئی ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن بتائیں جس نے کوئی کام کیا ہو۔ سارک نے کوئی کام کیا، ASEAN نے کوئی کام کیا، افریقن یونین نے کوئی کام کیا، یونائٹڈ نیشنز نے کوئی کام کیا، ECO نے کوئی کام کیا؟ نوکریاں تو لگی ہوئی نا لوگوں کی، نوکری لگی ہوئی ہے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کس کام کون کرتا ہے جب آپ ایک ملٹری اتحاد بناتے ہیں؟ نیٹو نے کام کیا، وارسا نے کام کیا، یہ دو بڑے اتحاد تھے، ملٹری اتحاد تھے۔ سینٹو نے کام کیا، ٹھیک۔ پھر جب آپ اکنامک اتحاد بناتے ہیں، یورپی یونین نے کام کیا، ٹھیک۔ یہ ڈبیٹنگ سوسائٹیز ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پاکستان کے میڈیا کی اور پاکستان کے لوگوں کی، اسلامی ملک کون سا ان میں پرانے جو اسلامی ہیں؟ کیا بشار الاسد اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے؟ کیا مہاتر محمد اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے؟ کیا وہ انڈونیشیا والا اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے؟ کیا سوڈان والا کر رہا ہے؟ کیا مصر والا سیسی کر رہا ہے؟ دے آر ایز سیکولر ایز اینی کنٹری از۔ بلکہ یہ جتنے بادشاہ ہیں، کیا مطلب محمد بن جو ہے کیا نام ہے، سلمان بن جو ہے شیخ زید بن سلطان کا جو بیٹا ہے شیخ محمد جو ہے، اور جو خلیفہ بن زید ہے یہ عمر بن خطاب ہے، یہ علی المرتضیٰ ہے، یہ کون ہے؟ they are not Islamic۔ چلو ان کو چھوڑ، عمر بن عبدالعزیز ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، they are secular rulers۔ جس طرح ڈیگال جاتا ہے، جس طرح ٹرمپ جاتا ہے، اس طرح یہ بھی جاتے ہیں۔ سر یہ ہے کہ یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، لمبا سا چوکا، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں عثمان صاحب، 100% کرسچن رولرز ہیں یورپ میں۔ کبھی کسی نے یورپین یونین کو یہ کہا ہے کرسچن یونین؟ تو یہ تو میں بائی کرنے کو تیار نہیں، بدنام کرنا، وہ گالی دینا، وہ اسلام کے نام پہ گالی دینا۔ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ان میں، کوئی مسلمان رولر ہی نہیں ہے۔ اگر بے شک پگڑی اور امامہ پہن لے تب بھی وہ مسلمان رولر نہیں ہے۔ وہ بیسیکلی دے آر سیکولر رولرز۔ صرف یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کے والد نے ان کا بچپن میں نام لکھ دیا تھا، نماز جاتے ہیں، روزہ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کسی بھی ملک۔ تو ایک بات تو یہ اب ذہن میں رکھیں کہ یہ اب آتے ہیں کشمیریوں کے بارے میں۔ آپ لیں کشمیری جو ہیں فار ایگزامپل، ان کی زمین پہ قبضہ کر لے کوئی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو کشمیری جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے نا، اور کشمیری کہیں گے جی ہماری زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم انڈیا کو نہیں مانتے۔ صحیح۔ لیکن اگر کشمیری ہی اس ملک کو مان لیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کس نے مانا ہے؟ اور کس کی زمین پہ اسرائیل بنا ہے؟ اردن کی۔ اور سب سے پہلے کس نے مانا ہے؟ اسی نے مانا ہے۔ ہماری لڑائی تو بات کی بات ہے نا، میں اس کانٹیکسٹ امت مسلمہ کی باتوں کریں گے
امت مسلمہ کا نام لو تو صرف فلسطین یاد آتا ہے، صرف کشمیر یاد آتا ہے. پاکستان کے اندر 6 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں ہوتا. حد کی سزا کے اوپر چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. سود کے اوپر سب لوگوں کی آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں. ہاتھ کاٹنے کو کہتے ہیں وہ سزا وحشیانہ بربریت والی سزا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ فلسطین ریاست مدینہ 6 دفعہ ریاست مدینہ عمران خان صاحب نے کہا، اور یہ ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کی بات ہے کہ فلاحی اسٹیٹ تھی. فلاحی اسٹیٹ اس کا ایک حصہ تھی. ریاست مدینہ میں 87 جنگیں ہوئی ہیں. سید الانبیاء کے جسم کے اوپر زخموں کے اتنے نشان تھے کہ شاید کسی کے جسم کے ہوں. وہاں بدر ہوئی ہے، وہاں احد ہوئی ہے، وہاں احزاب ہوئی ہے، وہاں حنین ہوئی ہے. کیا کچھ نہیں ہوا. فلاحی اسٹیٹ ایک سن لیا ہے، ایک فلاحی اسٹیٹ سن لیا ہے. اس ریاست مدینہ کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہو کہ جس وقت تو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، گھر میں بتی میں تیل نہیں تھا. سیدہ عائشہ نے پڑوسن سے ادھار تیل مانگا تھا، لیکن 8 تلواریں ورثے میں چھوڑ کے گئے تھے، ڈھال چھوڑ کے گئے تھے ورثے میں. ایک بنا لیا تصور، این جی او کلچر چھالا ہوا چھایا ہوا خان صاحب کے دماغ کے اوپر. ریاست مدینہ آؤ بھائی، کچھ خدا کا خوف کرو، کبھی پڑھ بھی لیا کرو زندگی کے اندر. اچھا اب میں ایک بات بتاؤں، میں پہلے بھی کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں، ابھی ذرا سم چلائیں گے شاہ فیصل کا جو لیڈرشپ تھی اس کی. پاکستان اور سعودی عرب کو بھی تسلیم نہیں کرے گا. 2 وجوہات. سعودی عرب آج تسلیم کرے سعودی حکومت چلے جاتی. یہ وہ ملک نہیں ہے، یہ ایران نہیں ہے کہ سب سے پہلا ملک ہو جو اسرائیل کو تسلیم کرے اور کوئی نہ بولے، اور پھر 1979 میں گورنمنٹ بدلے تو اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیں. یہ ترکی نہیں ہے کہ ابھی تک آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور میرے لیے آپ ہیرو ہیں اردگان صاحب. او بھائی ٹریڈ تو ختم کرو پہلے، سفارت خانہ تو بند کرو پہلے. طرز حسین کو جا کے آپ نے اسرائیل کے اس میں کھوتے میں ڈال دیا. فریڈم فوٹیلا جا رہا ہے. او بھائی فریڈم فوٹیلا تو بھیجتے ہو تو ٹھیک ٹھیک. اچھا اب آگے آ جائیں. مصر ہے، یہ سارے ان کی جو خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک کہتا ہے. جب نیشن سٹیٹس ہو جاتی ہیں نا، آپ کی اپنے آپ کی نیشن سٹیٹ، آپ نے کیا بہیو کیا جب آپ پہ پڑی تو آپ نے اٹھا کے افغانستان کا ہر راز بیچ دیا. آپ نے 600-650 بندہ جو ہے گوانتانامو بے بھیج دیا. آپ نے نہیں کیا. آپ کی سرزمین سے 57,000 دفعہ امریکن جو ہیں، سینٹ کی رپورٹ ہے، جہاز اڑے ہیں، انہوں نے ان کے پرچے اڑائے. آپ کے قدیر خان پہ بنی تو ایران نے کہا ہمیں تو اس نے دیا تھا، لیبیا نے کہا ہمیں تو اس نے دیا تھا. تو جب آپ اپنے ہیں تو پھر اوائسی کا نام کیوں لیتے ہو بھائی؟ تو ختم کر دینا چاہیے. کہو کام وہ ختم، یونائٹڈ نیشن ختم ہو جائے. یونائٹڈ نیشن میں کیا، آپ مجھے بتائیں، یونائٹڈ نیشن نے کتنے مسائل حل کیے ہیں؟ کتنے ملکوں کو آزادی دلائی؟ پیدا ہی کی ہے. کتنے ملکوں کو آزادی دلائی ہے؟ ختم کر دو نا. روٹیاں لگی ہیں، تقریریں اچھی ہیں. خان صاحب کی بھی تقریر اچھی ہو جاتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی تقریر اچھی ہو جاتی ہے، ٹرمپ بھی اچھا بولتا ہے، کولن پال بھی اچھا بول جاتا ہے. کیا بات ہے جی، یہ ہے لیڈرشپ. او بھائی لیڈرشپ کیا، اس کے بعد تالیاں بجتی ہیں، پلاؤ کھائیں گے، احباب فاتحہ ہوگا. یہی بات ہے نا. تو مسئلہ سر یہ کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہماری انٹرنیشنل اگرچہ کہ بہت اچھی رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر حالات کا واقعات. میں ایک اور بات بتاؤں، خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری بڑی فتح انڈیا کو. پہلی بات تو یہ ہے، اگر وہاں پر مودی نہ ہوتا تو خان صاحب تصور بھی نہیں کر سکتے. مودی نے کام آسان کیا، خان صاحب کا آسان نہیں. ساری بیشنگ خان صاحب کو ایسے نہیں ہوئی، نریندر مودی کو ایسے ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، پاکستان نے 50 ایئرز تک یہ بیڈ پریس فیس کیا. آپ مجھے بتائیں انڈیا نے کتنا ایکسپلائٹ کیا ہمیں؟ پوری دنیا میں ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، ہمارا نام لوگ سننا گوارا نہیں کرتے تھے. آپ نے کتنا ایکسپلائٹ کیا؟ ایک لفظ بھی نہیں آپ نے ایکسپلائٹ کیا. جو نیو یارک ٹائم نے لکھ دیا کیا بات ہے، پیش کر دیا ہم نے. جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھ دیا پیش کر دیا. آپ کے فورن آفس نے کہاں جا کے انڈیا کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کی کوشش کی، ٹیررسٹ اسٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے کوئی موومنٹ چلائی؟
آپ نے کوئی اسمبلی کی کوریڈور، پاکستان کی تو این جی او اتنی 2 نمبر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی عورتیں جو ہیں، یہاں سے میں نام لیتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے ان عورتوں کی، یونائیٹڈ نیشنز کی کوریڈور میں پاکستان کے خلاف پیمفلٹ لے کے گھومتی تھی کہ پاکستان میں فیملی ریپ ہوتی ہے، یعنی خامن جو ہے اپنی بیویوں کی ریپ کرتا ہے، جو زبردستی ان سے پیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور 68% ریپ ہوتی ہے پاکستان میں، خاتون آج بھی ٹی وی پہ آتی ہیں، لیکن ہم انڈیا کے خلاف کوریڈور میں نہیں گئے. دیکھیں نا تو شیریں مزاری صحیح ہوتی ہے نا پھر روتی. سر اب مجھے یہ بتائیں خان صاحب، سچا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں سعودی عرب کی اپنی پالیسی ہے اور انہوں نے اس لیے کشمیر کو نہیں کیا. آپ کا وزیر خارجہ کہتا ہے ود آؤٹ سعودی عربیہ. وہ کس کے انسٹرکشن؟ خان صاحب کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ خان صاحب کی پارٹی کے اندر، آج میں نے اسی پہ لکھا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی وہ واحد پارٹی ہے اب تک کی 73 سال کی جس میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. جو مسلمان ذہن کے لوگ ہیں وہ سیکولر کو روکتے ہیں کہیں آگے نہ بڑھ جائیں. صحیح. جو سیکولر ہے وہ مسلمانوں کو روکتے ہیں، مسلمان ذہن کے لوگ اسلامی ذہن کے ان کو روکتے ہیں، اور پارٹی وہیں پلیٹ فارم پہ رکی ہوئی آگے بڑھی نہیں. ایمان تو یہی حالت ہے. وہ اس کو کہتا ہے وہ سیکولرزم بنا رہا ہے، وہ کہتا ہے اس کو یہ بنا رہا ہے، وہ سٹیپ لیتا ہے اس کے خلاف میں، وہ اس کے. خان صاحب کو ایک آئیڈیالوجی دینی چاہیے، اور آئیڈیالوجی 2 لفظ نہیں ہوتے. آئیڈیالوجی ایک فکر کا نام ہے. اور پاکستان کی پالیٹکس کا عذاب یہ ہے کہ ضیاء الحق کے مرنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد میں کہوں گا، پاکستان کے اندر آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ختم ہو گئی. اب مصلحت کی پالیٹکس ہے، اب ابن الوقتی کی پالیٹکس ہے، اب جو ہے اب اقتدار کی پالیٹکس، مفاد کی پالیٹکس ہے. کوئی ایسی چیز نہیں. ایک نواز شریف تھا، آف لیگ سے نون لیگ، نون لیگ سے پیپلز پارٹی، فنکشنل لیگ. آپ عثمان صاحب، چرچل جو تھا نا، اس نے پارٹی بدلی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے چکر میں، اور ہیرو تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا. ہیرو الیکشن ہار گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار جیتنے کے بعد ہار گیا تھا. انہوں نے کہا لوٹا، اور لوٹے کو ہم جتائیں گے. ادھر حالت یہ ہے کہ ہر بندہ لوٹا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب انٹرویو میں نے سنا، ان کا بڑا انٹرویو میں ایسے لگتا تھا خان صاحب نے اپنے سامنے آئینہ رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت آدمی ہے، کتنا اس کا مسکولر پاور ہے، کتنا سمارٹ ہے. آج بھی 70 سال کی عمر ہونے والی ہے لیکن ہینڈسم لگتا ہے، آج بھی ہارٹ تھراب ہے. عمران خان صاحب اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل پاتے. یار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے فارن آفس وزیر خارجہ بیان کیسے دے دیتا ہے سعودی عرب کے بارے میں، جبکہ آپ کا بیان، اور پھر آپ کہتے ہو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، کیا کرنے گئے باجوہ صاحب، اور کیا دنیا پوری کے پریس کیا وہ جھوٹ ہے؟ ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں نہیں پتا. اصل مسئلہ یہ لیکن اطلاع یہ ہے کہ جو ہوا بڑا اچھا ہوا، اب تو بہت اچھا معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گئے، اور اس اہم شخصیت سے بات بھی ہوئی تھی ہماری کل. دے آر کوائٹ ہیپی، جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں راز کھولوں کیا؟ مطلب خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، طے پا گئے. بٹ دیکھیں ایک اور بات، سعودی عرب کے لیے بھی پاکستان کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، پاکستان کے لیے چارہ کوئی نہیں. صحیح ہے. پاکستان ہی اس کے لیے ایک ریسکیو ہے، اور کوئی نہ. آپ کو پتہ ہے کہ مصری فوجیں کیسے بھاگ جاتی ہیں وہاں سے. صحیح بات. دیکھیں ان کی عربوں کی دیکھیں ایک کشمکش ہے، ایرانیوں کی اپنی ایک معاملہ ہے. یا تو آپ مسلم امہ کی آپس میں جنگ ختم کرا دو نا، پہلے آپ ایران اور سعودی عرب کی جنگ ختم کرا دو، آپ ایران کو پراکسیز ختم کر دیں، آپ یمن میں انصار اللہ کو نہ بھیجے، آپ عراق میں نہ جائے، آپ شام میں نہ جائے، آپ حزب اللہ کو جا کے وہاں پر دیکھیں. پوری کی پوری فلسطینی موومنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، شیعہ سنی میں بٹ چکی ہوئی ہے. تو آپ نہ جاؤ نا، آپ یہاں بیٹھ جاؤ. اب خان صاحب کہتے ہیں میں اس کو صلح کہوں، صلح نہیں کرا سکتے ہو بھائی. خان صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیسیکلی کہ شیعہ سنی جو ہے وہ ڈویژن کہاں سے شروع ہوئی تھی. وہ جو کتاب آج کل ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ جو کیا ہے، میں نے بھی اس نے پوری پڑھی ہے، اتنی سی کتاب ہے اسلامک ہسٹری کے اوپر میں نے پڑھی. وہ جیسے کہتے ہیں ایک شیلو قسم کی آرٹیفیشل کی صورت ہے. تو خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ شیعہ سنی اس کی نہیں. لیکن ایک بات بتاؤں،
پاکستان اور سعودی عربیہ یہ آخری دو ملک ہوں گے. یوں ہی کر لیا, بحرین بھی کر لے گا, قطر سوڈان بھی کا کر لے آج گا, کا سوڈان ہے بھی کہ کر وہ جلدی کر لے لیں. گا. سوڈان میں عمر بشیر کو اپنے قید کر لیا ہے, آپ نے اتار کے وہاں حکومت چینج کروائی ہے. سب کر لے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی شامت بھی اسرائیل کے ہاتھوں آئے گی. رسول اللہ کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شامت بھی نہیں تو کیا. پھر اسی اسکرپٹ کے تحت معاملات معاملہ چل آگے بڑھ رہے ہیں. ہم تو پہلے بھی کہتے تھے معاملات انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن آخری ملک سعودی عرب اور پاکستان دو ہوں گے کہ جو تسلیم کریں گے, باقی سب ٹھیک. چلیں جی ناظرین, یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ذکر کریں گے خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کیا کہا, جہانگیر ترین کے حوالے سے ان کو کیا افسوس ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. جی, اور یہ صاحب وزیر اعظم صاحب کی جو یہ والی گفتگو, اس میں سے کئی سوال ابھرتے ہیں. پہلا سوال تو انہوں نے کہا کہ جی جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے, جاتے نہیں ہیں, ڈیفینڈ نہیں کر پاتے, تو اس میں کس کا قصور ہے؟ ذرا انہی کا قصور ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو چیف منسٹر بننے کی راستے میں تھے اور وہ شاید ان کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں لگاتے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی نیب نے جس بھونڈے الزام میں ان کو بلایا تو ظاہر ہے اسی ملک میں, اسی نیب میں ہم نے دیکھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو بھی بلایا, شاہد خان عباسی بھی جو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے رہے کہ یار مجھے کیوں بلایا, ان کو بھی 11 مہینے جیل میں رکھا, احسن اقبال سب کو جیل میں رکھا. مذمت تو پھر سب کی کرنی چاہیے. آج مجھے اس تقریر کے بعد, اس گفتگو کے بعد عمران خان اور نواز شریف میں ایک آنے کا بھی فرق نہیں محسوس ہوا. فرق تو ہے. اس نے کہا تھا میں نیب کو کہتا ہوں شریف آدمیوں کو مت ہاتھ ڈالو, وزیر اعلیٰ کو نہیں میاں منشا کو بلایا تھا اس نے. ایگزیکٹلی وہی گفتگو کی ہے عمران خان صاحب, آپ نے اتنے ہی گر گئے جتنا نواز شریف گر گیا تھا. کل آپ نے نواز شریف کی, عمران خان کی تعریف کی تھی. اس میں سے میں نہیں کی تھی. آپ نے کہا جی نواز شریف ہوتا تو اس کے تو بس کے کام ہی نہیں تھے جو عمران خان نے کیا. کون سے؟ افغانستان فورن افیئر پالیسی کی بات کر. اچھا, فورن پالیسی نیب کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے عمران خان صاحب, آپ لوگ کو شاید نہیں پتا, پتا پتا بوٹا بوٹا حال اسی کا جانے ہے, جانے نہ جانے گل کا وزیر اعظم نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں کون تھا جو ہوٹل کا مالک تھا. سب کو پتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے پھپھا جو تھے وہ منڈی بہاؤالدین میں 2 دفعہ آئی جی رہے. سب کو پتا ہے بچہ خبر میں بتا رہا ہوں, نہیں ایس پی رہے. اچھا, ایس پی رہے. سب کو پتا ہے کہ وہ لائسنس جو تھا وہ اسنس کی رضوی صاحب کے زمانے میں, ضیاء رضوی صاحب کے جب منسٹر تھے اس زمانے میں جمع ہوا تھا, وہ ان کے رشتہ دار تھے, انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ پڑھا رہے. سب کو پتا ہے کہ اگر وہ ڈی جی کا اختیار تھا خان صاحب تو فائل پڑھ لیں, اللہ کا واسطہ ہے, تو وہ 4 دفعہ سمری چیف منسٹر کو کیوں بھیج رہا تھا؟ کیا چیف منسٹر نے اس کو کہا ہوا تھا کہ نہیں لے جانا کسی کو, تو اجازت مانگ رہا تھا؟ 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو بزدار نے منع کیا تھا کہ خبردار کسی کو لائسنس نہ دینا, پابندی لگائی ہوئی تھی, تب وہ سمری بھیجتا, یا یہ تھا کہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ دو اور وہ کہہ رہا تھا بھائی جان آپ کو دے دیا ہے. کوئی اور طریقہ نہیں. آئی بی کو آئی بی سے پوچھا, آئی بی سے. اب مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب, پاکستان میں آئی بی جو ہے اور پاکستان میں کوئی بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کے زیر سایہ کام کرنے والی عثمان بزدار کا گفتگو کر سکتی ہے؟ پاکستان کی بیوروکریسی میں پتہ ہے کیا فکر دہرایا جاتا ہے اس وقت؟ میں بیوروکریسی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے والد گرامی کے خلاف گفتگو ہو سکتا ہے, عثمان بزدار کے خلاف گفتگو نہیں ہو سکتی. یہ بیوروکریسی کہتے ہیں خبردار بولنا نہیں. اچھا, ایک اور اطلاع, ناراض ہو جائیں گے. ایک اور اطلاع بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے فیاض الحسن چوہان صاحب کو شاباش دی. جی 2 چیزیں انہوں نے اسد عمر کو کہا ہے, اسد عمر اور شبلی فراز کو کہا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم عثمان بزدار کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہو. اور ایک اکیلا بیچارہ فیاض الحسن چوہان ہمارا دوست ہے, وہ جو ہے وہ اس کو کرتا رہتا ہے, اور فیاض الحسن چوہان بیچارہ اسی میں بیچارہ بدنام بھی ہوئے جا رہا چلے جا رہا ہے. وہ تو بڑا ڈٹ کے. اچھا ٹھیک ہے, کر لیے, چلو. اب ایک اور بات بتاؤں, میں ایک چیز کو جانتا ہوں کیونکہ برخوردار ہمارے ساتھ بہت عرصے راحیل صدیقی جو ہے. اب راحیل صدیقی کل اٹھا لے خان صاحب سمری نکلوائیں جا کے کہ کیا سمری پیش نہیں ہوئی, کہ اس کو کہا گیا کہ اپنا راحیل صدیقی کو کہ ہم تمہیں MP1 کے اوپر لگا دیتے ہیں دانش اسکولوں کا ہیڈ, اور اس نے انکار کر دیا تو سمری جو ہے گول کر گئے.
اچھا چلو یہ بھی چھوڑ دیں، اگر عثمان بزدار انوالو نہیں تھا تو چیف سیکرٹری نے میٹنگ اپنے گھر میں کیوں کی، جس میں شیر علم مسعود بھی موجود تھا اور ڈی جی ایکسائز بھی موجود تھا اور وہ بھی تھا؟ خان صاحب یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے اور یا پھر آپ کو عشق اتنا زیادہ عثمان بزدار کے ساتھ آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آئی بی نے ساری باتیں نہیں بتائی ہوں گی۔ نہیں آئی بی بتائے گی عمران خان کو، کوئی نہیں بتائے گا۔ آئی بی اس وقت بتائے گی جب عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، کوئی نہیں بتاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو نواز شریف کی 99 میں جو سب سے بڑا کرائسس بنا تھا مشرف کا، آئی بی کے ساتھ تو بنا تھا۔ آپ دیں آئی ایس آئی کو، آپ ایک مہینے کے لیے آئی بی مجھے دیں، میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کیا صورتحال ہے، میں بتاتا ہوں کون آپ کے کتنے وزیر کا، میں بتاتا ہوں 5 کلب میں جو 4 وزیر بیٹھے ہوتے تھے وہ کون سی کمیشنیں لیتے تھے اور کیسے، اور ان کو نکالا کیوں گیا تھا اور کس کی کہنے پہ نکالا گیا تھا، اور آپ کو کیسے شکایت ہوئی تھی کہ یہ 4 وزیر ہیں کہ جو 4 بندے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے، سب کی یہ خبریں چھپتی ہیں۔ کس کے کہنے پہ نکالا گیا؟ خود ان کے کہنے پہ نکالا تھا خان صاحب نے۔ ان کو کس نے بتایا؟ ان کو کسی اور نے بتایا۔ آئی بی نے تو نہیں بتایا؟ نہیں آئی بی نہیں، یہ والی بات کوئی اور آئی تھی، وہی نا، آئی بہت ہے پاکستان میں، آئی بہت ہے۔ اچھا میں آپ کو، یہ ان کو نہیں پتا، خان صاحب کو پتا ہے چیزوں کا، لیکن پلیز ڈونٹ ڈیفینڈ پیپل کہ آپ بدنام ہو جائیں۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اس مسئلے کے اندر کہ عثمان بزدار آپ کے لیے اگر وہ چل رہا ہے، آپ کو نہیں پتا ہیلی کاپٹر والا کیس کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے اور کس قسم کی خبریں۔ ایک آدمی خواہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعلیٰ کے دفتر میں بیٹھا ہوا، ایک 100 روپے کی کمیشن لیتا ہے نا تو نیچے تک خبر جاتی ہے۔ چلے ہم اپنے پلیٹ فارم سے عثمان بزدار اچھا اب حالت یہ ہے کہ انہوں نے پیمرا کو نوٹس دلوا دیا ہے، ہر ایک کو جی باتیں کرتے ہیں۔ شہباز گل، یہ جو ویڈیو ایئرپورٹ والی آئی ہے اس کے اوپر جناب اس جھوٹ بولتا ہے کہ میاں منیر جو ہے، چودھری منیر جو ہے، اس کا ہمسمدی جو ہے مریم نواز، اس کی ٹھیکہ تھا، سپریم کورٹ کہتی ہے اس کا ٹھیکہ روڈ کا تھا۔ تو اپنی شہباز گل کو تو یار جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے خدا کے لیے یار، اور میں تو کہتا ہوں ڈیلی ایک صبح سویرے وہ اس کی تقریر سنانی چاہیے جو اس نے یہاں پر کی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی، اور پھر جھوٹ سنانے چاہیے سارے کے سارے۔ اب یہ جو عثمان بزدار کو جانے سے روکا ہے، عثمان بزدار تو 10 لوگوں کو کہتا پھرتا ہے نا کہ مجھے پی ایم صاحب نے کہا کہ پر جاؤ اس میں، وہ تو اپنے حلقہ اثر میں کہتا ہے، وہ بولتا ہے۔ اب مجھے بتا اس کو جو روکا ہے تو کیوں روکا ہے آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اندر اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے میاں منشا کو ہاتھ لگایا تھا، اس کے طوطے کو پکڑا تھا تو وہ تڑپ اٹھا تھا، آپ کے طوطے کو پکڑا ہے تو آپ تڑپ اٹھے۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی دکھی ہیں وزیر اعظم صاحب۔ اب دیکھیں اب ٹکڑے روک لیں۔ اب جہانگیر ترین کے بارے میں حالت یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جہانگیر ترین کے خلاف انیشیشن کس نے کی تھی؟ پاکستان سے باہر سے امریکہ نے آ کے کہا تھا ایک، اور آپ نے کہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت بھٹو کا کیس ہوا ہے، مرتضیٰ بھٹو والا، تو بہت کرائسس بن گیا ہوا تھا، علی سنارا جو تھا وہ پکڑا گیا تھا۔ میں خان صاحب کو بتاتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو وہ جو واجد درانی ایس پی تھا، میرے پاس انڈر ٹریننگ تھا وہاں پر، میں نے پوچھا یار کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، علی سنارا کو ہم نے پکڑا، مرتضیٰ بھٹو آیا، اس نے تھانوں کو ٹھڈے وڈے مارے، علی سنارا کو بھگا کے لے گیا۔ ہماری بڑی بےزتی ہوئی۔ شیخ سڈل واز دیئر، ٹھیک ہے، ہم نے بے نظیر آئی میٹنگ تھی لا اینڈ آرڈر کی، اور ہم نے اسے کہا دیکھیں یہ ہماری عزت رہ گئی ہے۔ تو بے نظیر نے صرف اتنا فقرہ بولا تھا کہ ہوز مرتضیٰ، نو باڈی از ابو لا۔ حکمرانوں نے صرف فقرہ بولنا ہوتا ہے۔ ہم جب میچ کنڈکٹ کر رہے ہوتے تھے نا تو ہم کہتے ہیں جو وہ لڑکا شور کیوں مچاتا ہوتا ہے، پر لالت دیکھو تو صحیح، تو پولیس والے اس کو تھپڑ مارتے ہوئے تھانے لے جاتے ہیں، اس لیے ہم کبھی اشارہ نہیں کرتے ہوتے تھے کہ یار یہ نہ کرو۔ خان صاحب آپ نے جہانگیر ترین کو آپ نے اشارہ کیا، اس بیچارے کو بھگا دیا، ابھی آپ کو کہتے ہیں آئے تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی آئے۔ چلو جی، جانے کے بعد یاد آئی، یہیں بھی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے فیک نیوز کا، اور ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ساتھ ہوں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہم بات کریں فیک نیوز، خاص طور پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ایسی غلط خبروں کی بھرمار ہے، اور وہ خبریں لوگ جس پر یقین بھی کر لیتے ہیں، اس کے اوپر پوری کہانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تازہ مثال کراچی میں ایک ڈاکٹر کی خودکشی کا معاملہ ہے۔
اس کے اندر ایک اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر جن کو خام خواہ بدنام کیا گیا، اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے. اسی قسم کی اور بے شمار مثالیں ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر خاکوانی موجود ہیں. انہوں نے آج کالم بھی اسی حوالے سے آج لکھا ہے اور بڑی ٹھیک امور کی انہوں نے نشاندہی کی ہے. اس میڈیا والوں کا بھی اس کے اندر کافی حد تک قصور ہے کہ بغیر تصدیق کیے وہ خبر چلا دی جاتی ہے، اس پر لوگ یقین کر جاتے ہیں. السلام علیکم خاکوانی صاحب. جی وعلیکم السلام. صاحب آپ نے کمال یہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو بڑے عرصے کے بعد مختارہ مائی کو جو ہے نا دوبارہ، کیونکہ آپ تو زندہ کیا ہے. ہم تو بھول گئے ہوئے تھے کہ اتنا بڑا جھوٹ بھی پاکستان کی تاریخ میں بولا گیا ہے مختارہ مائی کا، اور اس کے اوپر دیکھیں اس کی کتنی بڑی امپائر بلٹ ہوئی. اچھا یہ بتائیے گا سواد کے کوڑے لگنے والی سواد کے کوڑے والی ویڈیو جو تھی اس کو بھی، اچھا یہ بتائیے گا کہ اس فیک نیوز کو خاص طور پہ جو ہے کون سا پریس ہے؟ میرا خیال ہے اردو پریس سے زیادہ انگریزی پریس شاید ان کو اچھالتا ہے. میرا خیال ہے سوشل انگریزی پریس کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. آپ مل کے، میں تو سچی بات ہے نام بھی میں لے لینا چاہتا ہوں. میں نے پتا پچھلے کچھ عرصے میں نے دیکھا ہے کہ بی بی سی کی سٹوریز کو وہ ایک بڑا ہی خوفناک اینگل ہوتا ہے بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ، اور کچھ اور حوالے سے، جی بی کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے. اور اس طرح جو ہمارے جو غیر ملکی نشریاتی ادارے ہمارے یہاں جو کام کر رہے ہیں ان کی اپنی سٹوریز میں اینگل ہوتا ہے، ٹوٹلی فیک ہوتی ہیں یا اینگل ہوتا ہے. اور انگریزی پریس بھی اپنی پسند کا چیزوں کو لیتے ہیں. میں نے آج یہ کالم میں ذکر بھی کیا افغانستان میں جو ہوا ہے، جس لڑکی کو وہ ان کے فیملی کا ایشو ہے اور وہ اس کے خامند اسے لینے آیا ہے، اور اسے ایک سوشل میڈیا پہ بھی پوری کمپین چلائی گی کہ یہ ایک طالبان کو ریپ کرنے طالبان آئے تھے اور 14 سالہ لڑکی نے فائرنگ کر کے ان کو مار دیا. اب وہ ساری سٹوری بالکل غلط ثابت ہو گئی ہے. اور جس طرح یہ جو پی ایچ ڈی والا واقعہ جس کا بھی ابھی ذکر بھی کیا گیا ہے، ہمارے اردو میڈیا میں بھی، اردو ایون چینلز میں بھی یہ بات اور یہ سب ہے کہ چیزیں چل جاتی ہے اس طرح کی. آپ نے ریلوے اسٹیشن والا واقعہ بیان کیا وہ تو بہت ہی حیران کن ہے کہ جی وہ میں، حالانکہ وہ بڑے سینئر لکھنے والی ہیں، آپ کو اتنا بڑا نام ہے، کشمیری میں بہت لکھتی رہی ہیں. اچھا صرف ایک فون کر کے پتہ چل سکتا تھا، اس میں کوئی تحقیق کا کوئی زیادہ لمبی چوڑی تحقیق بھی نہیں. میں ذرا بتا بھی دوں ناظرین کے لیے کہ ایک سی ایس ایس کی ہوئی خاتون جو تھی، جس کو بیسیکلی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹیشن لگنا چاہیے تھا ہیڈ کوارٹر کے اندر، اس کو انہوں نے اسٹیشن ماسٹر لگا دیا. اور اس نے کہا کہ میری 16 گریڈ کی پوسٹ ہے، مجھے 17 گریڈ میں آپ لگاتے ہیں، میں ہائر آفیسر ہوں، کیوں لگایا؟ اور وہ ہوتی بھی یہ ہے کہ وہ ایک عام پرموٹی ہوتا ہے جو کہ بندہ سگنلر سے نکلتا ہے اسٹیشن ماسٹر لگتا ہے. تو اس پہ لوگوں نے احتجاج کیا، اس کی ایک دن کے اندر ٹرانسفر ہوگی. اس پہ ایک ایشو بنا دیا، عورت برداشت نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہوتی. حالانکہ اس کے اوپر آپ نے جیسے صحیح کہا کہ اس کے اوپر بڑی بڑی عورتیں جو ہے ریلوے کے اندر کام کر رہی ہیں آج بھی. بالکل میں نے خود کنفرم کیا کہ ادھر لاہور ریلوے اسٹیشن میں بھی ڈویژنل ٹرانسپورٹیشن آفیسر بھی خاتون ہے، اور 3-4 کے میں نے نام لیے لوگوں کے، وہ موجود ہیں اور وہ گریڈ 18 میں ہیں، سینئر پوسٹوں پہ ہیں. تو مطلب بالکل ہی بے بنیاد بات کو آگے چلا دیا ہے. خاتون وہ ہے. اچھا یہ بتائیے خاکوانی صاحب کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا کو کمپیٹ کرنے میں ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا اور پریس جو ہے اس چکر میں کہ کہیں یہ مس نہ ہو جائے اور اصل خبر نہ ہو، اس چکر میں بغیر تحقیق کے چھاپ جاتا ہے؟ آپ نے بڑا ہی اہم نقطہ بیان کیا. مجھے تو واقعی یہ لگ رہا ہے ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے. اچھا مین اسٹریم میڈیا کو مسنگ ڈالنے کے چکر میں سوشل میڈیا میں بھی چیزیں چل رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کو کمپیٹ کرنے کے چکر میں مین اسٹریم میڈیا بھی کر رہا ہے. اچھا پھر مین اسٹریم میڈیا میں ایک یہ بھی ہے کہ چسکے دار خبریں ان کو چاہیے. اب دیکھیں چسکا بیسیکلی ایسی چیز جس میں سینسیشن ہو، سینسیٹیوزم ہو، اس میں چسکا ہو، چٹخارا ہو. اور وہ اچھا، اور آج ایک اور چیز چل رہی ہے، کئی لوگوں نے مجھے بھیجی کہ وہ ایک داڑھی والے بارش ایک صاحب ہے، اپنی بیٹی کی ان کی شادی ہے، وہ شادی میں جس طرح ہوتا ہے کہ جذباتی انہوں نے بچی کو اپنی بیٹی کو پیار کیا. اچھا اس کو جس بندے نے چلایا، کچھ لڑکوں نے چلایا ٹرینڈ، اور پھر چلایا کہ جی مولوی صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ نکاح خواہ ہے جو لڑکی کو کس کر رہا ہے نکاح کے بعد. اچھا حالانکہ وہ بچی کا ریئیکشن، بچی بھی تھوڑی سی جذباتی ہوئی، لیکن وہ مطلب اگر نکاح خواہ ہوتا تو تصور مطلب ایک بالکل ہی اہم گانا بات تھی. لیکن چونکہ مولویوں کے خلاف پروپیگنڈا تھا، ایک داڑھی والے بندے کے خلاف پروپیگنڈا تھا، تو ایک پورا ٹرینڈ چلایا سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ خاص طور پہ. تو یہ بلی کی جو خبر چلی ہے بلی کو ریپ کرنے کی، اب بلی کے بارے میں تو یہ ہے کہ جتنی وہ ایکٹیو ہوتی ہے، جتنا وہ اس کو ریپ کرنے کے لیے کر دیا گیا سارا کچھ اور چلا دیا گیا. وہ تو ایک اچھا اس سے پہلے ایک اور آپ کو یاد ہوگا کہ جی انڈس میں ریور میں ڈولفن، بلائنڈ ڈولفن کے ساتھ زیادتی کا وہ ایک پورا ایشو بنایا. ہمارے کچھ دوستوں نے ویب سائٹ پہ اٹھایا، اور وہ کہ جی اس کے ساتھ ڈولفن کے ساتھ یعنی آپ اندازہ لگائیں
کہ مطلب یہ اچھا، لیکن دیکھیں نا یہ جو چلاتے ہیں ان کا بدنیتی، ان کا ایجنڈا اپنی جگہ، لیکن افسوسناک بات یہ کہ ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، وائرل کرنے میں حصہ ڈالتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں گناہ گار ہوتی ہے، گناہ میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی تحقیق کر لیجئے، یہ تھوڑا سا چلو ذہنی استعمال کر لے، کچھ کامن سینس کی ہے نا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ کامن سینس کا ایشو ہے نا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ چونکہ خود ایک میگزین کے ایڈیٹر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کی ایک بہت لمبی چوڑی سٹینڈنگ ہے، ہم جیسے لوگ تو نوآموز ہوتے ہیں، مسئلہ یہ بتائیں یار کیا ایڈیٹوریل پالیسی ہماری جو ہے وہ ویک ہو چکی ہوئی ہے، کم از کم الیکٹرانک میڈیا کی، کیونکہ اخبار میں تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں میں نا ہمارے ہاں ایک تو اپنا جو خود احتسابی ہے وہ بھی کمزور ہوئی ہے، وقت کم ہے، ایڈیٹوریل کنٹرول بھی ظاہر ہے کچھ کمزور تو ہوا ہے، اور کم وقت میں اور مقابلہ ہے، بہت سارے چینل تو بھی آپ جانتے ہیں کتنے سارے مزید بھی لائسنس لوگوں کے آگے ہیں، بہت سارے اور چینل بھی آ رہے ہیں، تو زیادہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے اپنے ساتھ ریڈر دیکھنے والے کو، اپنی آڈینس کو ساتھ جوڑنے کی۔ اچھا وہ اس کے لیے کریں، آپ کوالٹی کنٹینٹ پیدا کریں، بہت سی چیزیں آپ کو موجود ہیں جہاں بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ میرا خیال ہے یہ جو ایک مائنڈ کنسورشیم ہونا چاہیے چینل کی سطح پہ، وہ بھی ویک ہوئے ہیں۔ جب لیک آف آئیڈیاز ہوتے ہیں تب اس طرح کی بے بنیاد اور ایسے تو ویسے ہی انویسٹیگیشن سٹوریز ختم ہو چکی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ذکر کر لیں، بہت ساری فیک سٹوریز اس کی بھی زینت بنی ہے۔ اسی انٹرنیشنل میڈیا نے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی کرونا کرا دیا تھا، اور بے شمار ایسے واقعات تاریخ سے بھرے پڑے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا تو پھر تھوڑا سا میچور ہوتا چلا جا رہا ہے وقت گزرنے یہ بی بی سی کی مثال تو دی آپ نے خاکوان صاحب۔ انٹرنیشنل میڈیا میں تو بہت زیادہ مثالیں ہیں، آپ دیکھیں نا نیو یارک ٹائمز کا دیکھ رہے ہیں، عراق وار یعنی نیو یارک ٹائمز نے خود معافی مانگی ہے باقاعدہ کہ ہم نے وہ جھوٹے آرٹیکل چھاپے اور بالکل یہ فالس ڈیلی ٹیلی گراف نے مانگی ہے برطانیہ میں، جی ڈیلی ٹیلی بالکل باقاعدہ ماننا پڑا ہے۔ انگلینڈ میں ایسا ہوا ہے اور جگہوں پہ ایسا ہوا ہے۔ اچھا پاکستان میں بھی جو غیر ملکی نشریاتی ادارے ہیں وہ اپنے کام کریں، اور چینلز میں ظاہری بات ہے اچھے معیاری چینل ہمارے موجود ہیں جو بڑی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی جن کی ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمیں بیسیکلی میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عام کنزیومر کے طور پہ ہم لوگوں کو بھی ریسپانسبل ہونا چاہیے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ چل رہی ہوتی ہے، ہمیں تھوڑی تحقیق کریں اور ہم چیک کریں، اور ٹف ٹائم میں آپ کو خاکوان صاحب آج بتاؤں، آج صبح مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی اور اس کے کوئی 200 کے قریب جو ہے نا وہ اس کے لائکس ہوئے، 200,000 2 لاکھ کے قریب، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کرونا کے متعلق اوریا مقبول جان کی اہم خبر آ گئی۔ اچھا اندر میں نے ویڈیو بھیجی، اس میں کہا جی اوریا مقبول جان کے جو 2 کلیگ عثمان اور نزولہ فلک کو کرونا ہو گیا۔ آپ کے نام پر ویڈیو بھی پاپولیرٹی تو ہے نا سر، چلو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے نا آپ کا۔ چلیں جی بہت شکریہ خاکوانی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین یہیں اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔